رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صلح رحمی رشتہ داریاں ملانا ایک ٹہنی ہے جو رحمان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، جو اسے ملاتا ہے اللہ اسے ملاتا ہے اور جو اسے کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔